بلوائیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے جو مختلف اعتراضات کیتے انہاں چو ایک اعتراض اے بھی سی کہ عثمان تو او ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک سوال کرن والے نے سوال کیتا کیا عثمان او شخص نہیں جس نے غزوہ بدر دے اندر بھی شرکت نہیں کی تھی؟ کیا عثمان او شخص نہیں جو غزوہ احد دے موقع تے جدو بغدر مچی سی اے بھی فرار ہو گئے سی؟ کیا عثمان او شخص نہیں جنہاں نے صلح حدیبیہ دے موقع تے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت نہیں سی کیتی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے اعتراضات دا جواب دیتا، فرمان لگے کہ تہاڈا سب تو پہلا اعتراض حضرت عثمان تے اے ہے کہ اے غزوہ بدر دے اندر شامل نہیں سی ہوئے، او دی ریزن سی، او دی وجہ اے سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر دے اندر شامل ہونا چاہندے سی، لیکن انہاں دی زوجہ محترمہ نبی علیہ السلام دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار سن۔ نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان نو اے ذمہ داری دیتی کہ تسی میری بیٹی اور اپنی زوجہ محترمہ دی تیمارداری اور انہاں دی عیادت دے اندر مصروف رہو، انہاں دی دیکھ بھال دے اندر مصروف رہو۔ تسی غزوہ بدر دے اندر اگرچہ شریک نہ بھی ہوو گے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو گارنٹی اور ضمانت دینا کہ اللہ رب العالمین بغیر شرکت کیتے ہوئیں تو انو غزوہ بدر دے اندر شامل ہون والے مجاہدین دے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمان گے، اور فتح ہوئے گی تو جتنا مال غنیمت شرکائے بدر دے اندر تقسیم کیتا جائے گا اتنا مال غنیمت عثمان تینو کر بیٹھے اپنی بیوی اور میری بیٹی دی تیمارداری اور عیادت کرنے دے سلے دے اندر نوازیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا اعتراض تسی اے کیتا کہ عثمان غزوہ بدر دے موقع تے جنگ تو فرار ہو گئے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا اور غزوہ بدر دے انہاں حالات تے بھی ذرا غور کریا جے جس وقت نبی علیہ السلام نے 50 لوگاں دے ایک دستے نو پہاڑی دے درے تے مقرر فرما دیتا اور فرمایا کہ جنگ دا رزلٹ جو بھی آئے شکست ہوئے یا فتح ہوئے تسی اپنی جگہ نو نہیں چھوڑنا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں 50 لوگاں دے دستے تے امیر مقرر کیتے گئے سی۔ آغاز دے اندر اللہ رب العالمین نے مسلماناں نو فتح عطا کیتی، دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ نے کہ انہاں دی عورتاں بھاگ رہیاں سی اور انہاں نے اپنیاں چادراں، اپنے تہبند، اپنی پنڈلیاں تو اٹھائے ہوئے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دشمن باغ کھڑا ہویا، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے دے اندر مصروف ہو گئے۔ او 50 لوگ جنہوں نبی علیہ السلام نے اس درے تے متعین اور مقرر فرمایا سی، انہاں کیا کہ فتح ہو چکی ہے، چلو اسی بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے دے اندر دیگر ساتھیاں دے معاون بن جائیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت منع کیتا کہ نبی علیہ السلام نے سانو اے جگہ چھوڑنے تو منع فرمایا سی، لیکن صحابہ کرام او لوگ حضرت زبیر بن عوام تے غالب آ گئے جو اس پہاڑی دے درے تے متعین کیتے گئے سی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگ متغیر ہوئے، منتشر ہو گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں نے دیکھیا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے دے اندر مصروف نے، انہاں نے پیچھو اور درہ خالی دیکھیا اور حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانہ دے اندر بگدڑ مچ گئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے، پاک پیغمبر زخمی ہو کے ایک گڑے دے اندر گر گئے اور افواہ پھیلا دیتی گئی کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے. جس وقت اے افواہ پھیلی اہل ایمان چو بہت سارے لوگاں نے اپنے ہتھیار گرا دیتے کیونکہ انہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال والہانہ محبت سی. انہوں نے اپنے ہتھیار اس واسطے گرائے کہ جدو ساڈا محبوب ہی زندہ نہ رہا تے اسی جی کے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو ایسے حالات دے اندر بگدڑ مچ گئی, لوگ منتشر ہو گئے اور اس چیز تو فائدہ اٹھاندیا ہویا کافراں نے مسلماناں تے حملہ کیتا جدی پاداش دے اندر 70 مسلمان بلکہ کبار صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اور بہت سارے زخمی ہوئے. میرے محترم بھائیو ایسے حالات دے اندر کچھ صحابہ کرام جنگ چو نکل گئے اپنی جان بچان واسطے. انہاں چو حضرت عثمان بن عفان بھی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جس دن دو گروہ آپس دے اندر دست و گریبان ہوئے, آپس دے اندر قتال اور جہاد واسطے جمع ہوئے, ایک گروہ اہل اسلام دا سی ایک گروہ اہل کفار دا سی, دونوں آپس دے اندر جس وقت جنگ دی حالت دے اندر ملے تو ایک کچھ لوگ جنگ چو نکل کھڑے ہوئے اپنی جان بچان واسطے. اللہ رب العالمین فرماندے نے والا قد عفا اللہ عنہم. اللہ رب العالمین نے انہاں دی اس غلطی نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتا ہے. اور میرے محترم بھائیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان لگے کہ جدو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دی اس لغزش تو درگزر فرما دیتا, اس غلطی تو صرف نظر فرما دیتا اور قرآن بنا کے نازل فرما دیتا کہ والا قد عفا اللہ عنہم. البتہ تحقیق اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے. تو کسے نو حق حاصل نہیں ہے کہ او صحابہ کرام دے اس عمل نو بیان کر کے انہاں دی توہین اور تنقیس کرے, نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسرا اعتراض فرمان لگے تسی ایک کیتا کہ بیعت رضوان دے اندر حضرت عثمان شامل نہیں سن. فرمان لگے تو انو پتہ ہے کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دا بدلہ لین واسطے سی کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے دی ادائیگی دی غرض دے نال مکہ دی طرف جا رہے سی, حدیبیہ مقام تے پہنچے. قریش مکہ نے مشرکین نے اوتھے روک دیتا اور انہاں آکھیا کہ مکہ دے اندر تانوں داخل ہون دی اجازت نہیں ہے, اگر تسی داخل ہوو گے تے ساڈے نال قتال کرنا پئے گا. میرے محترم بھائیو حضرت آمنہ دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام چو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو کفار مکہ دے نال گفتگو کرن واسطے, ڈائیلاگ کرن واسطے, انہاں دے نال میرے محترم بھائیو مذاکرات کرن واسطے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا کہ جاؤ انہاں نو دسو کہ اسی قتال دی غرض نال نہیں آئے, اسی تو اللہ دے گھر دی زیارت کرن واسطے عمرے دی ادائیگی واسطے آئے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو لیکن مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے کہ اے عثمان تو ساڑھے نزدیک بہت عزت والا, بڑے مقام اور شرف والا ہے, اگر تیرا ارادہ ہے بیت اللہ دا طواف کرنے دا, صفا مروہ دی سائی کرنے دا, عمرے دی ادائیگی دا, تو تینو اجازت ہے, تو بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے, عمرے دی ادائیگی کر سکنا ہے. لیکن اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے دیگر اصحاب نو اجازت نہیں دے سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ تسی کیسی بات کر دے ہو، اگر میرے محبوب نو اجازت نہیں ہے تو عثمان بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کول روک لیا، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کریا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ دی تیاری دے اندر نہیں سی گئے، کوئی اسلحہ انہاں دے کول، کوئی زرہ، کوئی جناب جنگ بندی دے واسطے کوئی انہاں نے تیاری نہیں سی کیتی میرے محترم بھائیو۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ دے مقام تے اپنے 1400 صحابہ نو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اگر انہاں مشرکین نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے تو آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، یا تو اسی سارے دے سارے کٹ جاواں گے، اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جاواں گے، یا پھر اسی عثمان دی شہادت دا بدلہ لے کے جاواں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے نکالیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے 1400 صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اس بات دی کہ اگر انہاں نے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے یا تو اسی بھی سارے کٹ جاواں گے، شہید ہو جاواں گے، یا عثمان دی شہادت دا بدلہ لے کے جاواں گے۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ نو اٹھایا اور اپنے دوسرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا ید عثمان، اے کائنات دے لوگو، اے جڑا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، اور اے ہاتھ میں محمد دا ہاتھ ہے، میں عثمان دی طرفوں بھی بیعت کرنا اور عثمان نو بھی انہاں دی عدم موجودگی دے باوجود انہاں نو بیعت رضوان دے اندر شامل کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہاں بلوائیاں نو، انہاں معترضین نو انہاں دے اعتراض دا جواب دیتا اور فرمایا کہ بیعت رضوان دے متعلق جو تسی اعتراض کر دے ہو او کمڑے ہو، اے بیعت رضوان تو ہوئی ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو سی۔